یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فرقان پڑھتے سنا۔ آگے اسی کی مانند حدیث سنائی اور یہ اضافہ کیا کہ قریب تھا کہ میں اس پر نماز ہی میں پل پڑوں، میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا یہاں تک کہ اس نے سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1900۔ محمد نے زہری سے یونس کی روایت کی طرح اسی کی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1901۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا، میں نے ان سے مراجعت کی، پھر میں زیادہ کا تقاضا کرتا رہا اور وہ میرے لیے حروف میں اضافہ کرتے گئے یہاں تک کہ 7 حرفوں تک پہنچ گئے۔ ابن شہاب نے کہا مجھے خبر پہنچی کہ پڑھنے کی یہ 7 صورتیں یعنی 7 حروف ایسے معاملے میں ہوتی جو حقیقتاً اور معنن ایک ہی رہتا، ان کی وجہ سے حلال و حرام کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1902۔ ہمیں معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1903۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا اسماعیل بن ابی خالد نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی یعلا سے، انہوں نے اپنے دادا عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی داخل ہوا، نماز پڑھنے لگا، اور اس نے جس طرح قرات کی اس کو میں نے اس کے سامنے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے ایسی قرات کی جو اس کے ساتھی یعنی پہلے آدمی کی قرات سے مختلف تھی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کی کہ اس شخص نے ایسی قرات کی جو میں نے اس کے سامنے رد کر دی، اور دوسرا آیا تو اس نے اپنے ساتھی سے بھی الگ قرات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، ان دونوں نے قرات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے انداز کی تحسین فرمائی، تو میرے دل میں آپ کی تکذیب یعنی جھٹلانے کا داعیہ اس زور سے ڈالا گیا جتنا اس وقت بھی نہ تھا جب میں جاہلیت میں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر طاری ہونے والی اس کیفیت کو دیکھا تو میرے سینے میں مارا، جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، جیسے میں ڈر کے عالم میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے پاس حکم بھیجا گیا کہ میں قرآن ایک حرف یعنی قرات کی ایک سورت پر پڑھوں، تو میں نے جواباً درخواست کی کہ میری امت پر آسانی فرمائے، تو میرے پاس دوبارہ جواب بھیجا کہ میں اسے 2 حرفوں پر پڑھوں۔ میں نے پھر عرض کی کہ میری امت کے لیے آسانی فرمائے، تو میرے پاس تیسری بار جواب بھیجا کہ اسے 7 حروف پر پڑھیے۔ نیز آپ کے لیے ہر جواب کے بدلے جو میں نے دیا ایک دعا ہے جو آپ مجھ سے مانگیں۔ میں نے عرض کی اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر لی ہے جس دن تمام مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1904۔ محمد بن بشر نے اسماعیل بن ابی خالد سے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی داخل ہوا اور نماز پڑھی، اس نے اس طرح قرات کی۔ آگے عبداللہ بن نمیر کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905۔ محمد بن جعفر غندر نے شعبہ سے روایت کی، انہوں نے حکم سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بنو غیفار کے اضاح یعنی بارانی تالاب کے پاس تشریف فرما تھے۔ کہا آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت ایک حرف یعنی قرات کی صورت پر قرآن پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو و درگزر اور اس کی مغفرت چاہتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت 2 حرفوں پر قرآن پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو اور بخشش مانگتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ جبرائیل علیہ السلام تیسری بار آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت 3 حرفوں پر قرآن پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو اور بخشش مانگتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ جبرائیل علیہ السلام چوتھی مرتبہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت 7 حرفوں پر قرآن پڑھے۔ وہ جس حرف پر بھی قرآن پڑھیں گے ٹھیک پڑھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1906۔ معاذ عنبری نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1907۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے وقیع سے، انہوں نے اعمش سے اور انہوں نے ابو وائل سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک آدمی جو نہیق بن سنان کہلاتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا ابو عبد الرحمن آپ اس کلمے کو کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ اسے الف کے ساتھ مم ان غیر آسن سمجھتے ہیں یا پھر یا کے ساتھ من ان غیر یاسن؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تم نے اس لفظ کے سوا تمام قرآن مجید یاد کر لیا ہے؟ اس نے کہا میں تمام مفصل سورتیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیر کی سی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے ہو۔ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا، لیکن جب وہ دل میں پہنچتا اور اس میں راسخ ہوتا ہے تو نفع دیتا ہے۔ نماز میں افضل رکوع اور سجدے ہیں، اور میں ان ایک جیسی صورتوں کو جانتا ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے تھے، 2 ملا کر ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ پھر عبداللہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر علقمہ بھی ان کے پیچھے اندر چلے گئے، پھر واپس آئے اور کہا مجھے انہوں نے وہ صورتیں بتا دی ہیں۔ ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہا بنو بجیلہ کا ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے نہیق بن سنان نہیں کہا۔ حدیث نمبر 1908۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا جسے نہیق بن سنان کہا جاتا تھا۔ آگے وقیع کی روایت کے مانند ہے، مگر انہوں نے کہا علقمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر کے اندر حاضری دینے آئے تو ہم نے ان سے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان باہم ملتی جلتی صورتوں کے بارے میں پوچھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ وہ ان کے پاس اندر چلے گئے اور ان صورتوں کے بارے میں ان سے پوچھا، پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور بتایا۔ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کی ترتیب کے مطابق مفصل 20 صورتیں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1909۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا اعمش نے ہم سے اپنی اسی سند کے ساتھ ان دونوں یعنی وقیع اور ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کی۔ اس میں ہے انہوں یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان ایک جیسی صورتوں کو جانتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ملا کر ایک رکعت میں پڑھتے تھے، 20 صورتیں 10 رکعتوں میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1910۔ مہدی بن میمون نے کہا واصل احدب نے ہمیں ابو وائل سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ایک دن ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے دروازے سے انہیں سلام عرض کیا،
انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی۔ ہم کچھ دیر دروازے پر رکے رہے۔ اتنے میں ایک بچی نکلی اور کہنے لگی، کیا آپ لوگ اندر نہیں آئیں گے؟ ہم اندر چلے گئے اور وہ بیٹھے تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، جب آپ لوگوں کو اجازت دے دی گئی تو پھر آنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ ہم نے عرض کی، نہیں، رکاوٹ نہیں تھی، البتہ ہم نے سوچا کہ شاید گھر کے بعض افراد سوئے ہوئے ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے متعلق غفلت کا گمان کیا۔ پھر دوبارہ تسبیحات میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے محسوس کیا کہ سورج نکل آیا ہوگا تو فرمایا، اے بچی دیکھو تو کیا سورج نکل آیا ہے؟ اس نے دیکھا ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ وہ پھر تسبیح کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ پھر جب انہوں نے محسوس کیا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے تو کہا، اے لڑکی دیکھو کیا سورج طلوع ہو گیا ہے؟ اس نے دیکھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی حمد جس نے ہمیں یہ دن لوٹا دیا۔ مہدی نے کہا، میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی کہا، اور ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، میں نے کل رات تمام مفصل سورتوں کی تلاوت کی۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیزی سے، جس طرح شعر تیز پڑھے جاتے ہیں، ہم نے باہم ملا کر پڑھی جانے والی سورتوں کی سماعت کی ہے، اور مجھے وہ دو سورتیں یاد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ مفصل میں سے 18 سورتیں اور 2 سورتیں حامیم والی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1911۔ منصور نے ابو وائل شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا، بنو بجیلہ میں سے ایک آدمی جنہیں نہیق بن سنان کہا جاتا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تمام مفصل سورتیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیزی سے، جیسے شعر تیزی سے پڑھے جاتے ہیں۔ مجھے وہ باہم ملتی جلتی سورتیں معلوم ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں 2 کر کے پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1912۔ عامر بن مرہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو وائل سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، میں نے آج رات تمام مفصل سورتیں ایک رکعت میں پڑھی ہیں۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس تیز رفتاری سے جس طرح شعر پڑھے جاتے ہیں۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں وہ نظائر یعنی ایک جیسی صورتیں پہچانتا ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے مفصل صورتوں میں سے 20 صورتیں بتائیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ملا کر ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ یعنی ان صورتوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد شہر رمضان باب تخریج القرآن نمبر 1396۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1913۔ زہیر نے کہا، ہم سے ابو اسحاق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اسود بن یزید سبیعی کوفی سے جبکہ وہ مسجد میں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے سوال کیا، تم اس آیت فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ کو کیسے پڑھتے ہو؟ دال پڑھتے ہو یا ذال؟ انہوں نے جواب دیا، دال پڑھتا ہوں۔ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدکر یعنی دال کے ساتھ پڑھتے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1914۔ شعبہ نے ابو اسحاق سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے یعنی مدکر پڑھتے تھے، یعنی دال کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1915۔ اعمش نے ابراہیم سے اور انہوں نے علقمہ بن قیس کوفی سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم شام آئے تو ہمارے پاس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق پڑھتا ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا،
تم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى کس طرح پڑھتے سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے انہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى پڑھتے سنا۔ انہوں نے کہا اور میں نے بھی اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پڑھتے سنا، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى پڑھوں، میں ان کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ ابن مسعود اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً قرات کی اس دوسری صورت سے آگاہ نہ ہو سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1916۔ مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے کہا علقمہ شام آئے اور ایک مسجد میں داخل ہوئے، اس میں نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ایک حلقے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے تو مجھے ان کے ارد گرد لوگوں کے اکٹھا ہونے اور ان کی وجہ سے ایک خاص حیت اختیار کر لینے کا پتہ چل گیا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاص شخصیت ہیں۔ علقمہ نے کہا وہ میرے پہلو میں بیٹھ گئے، پھر فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح پڑھا کرتے تھے کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ اس کے بعد اسی پہلی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1917۔ اسماعیل بن ابراہیم بن الیہ نے داؤد بن ابی ہند سے، انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے علقمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا اہل عراق سے۔ انہوں نے پوچھا ان کے کون سے لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا اہل کوفہ سے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم قرآن مجید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى پڑھو۔ میں نے پڑھا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ وہ ہنس پڑے، پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا۔ صحیح مسلم 1918۔ عبد الاعلی نے کہا ہم سے داؤد نے عامر شعبی سے اور انہوں نے علقمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں شام آیا اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ آگے ابن الیہ اسماعیل بن ابراہیم کی مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1919۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور صبح کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1920۔ منصور نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو عالیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ ساتھیوں سے سنا ہے، ان میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور وہ مجھے ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1921۔ شعبہ، سعید اور معاذ بن ہشام نے اپنے والد کے واسطے سے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی، البتہ سعید اور ہشام کی حدیث میں نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک کے بجائے صبح کے بعد سورج چمکنے تک کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1922۔ عطا بن یزید لیثی نے خبر دی کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1923۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت کا قصد کر کے
ان اوقات میں نماز نہ پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1924۔ ہشام کے والد عروہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز کے لیے جان بوجھ کر نہ سورج کے طلوع ہونے کا قصد کرو اور نہ اس کے غروب ہونے کا، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1925۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ نمودار ہو جائے تو نماز مؤخر کر دو حتیٰ کہ وہ یعنی سورج نکل آئے یعنی بلند ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو نماز مؤخر کر دو حتیٰ کہ وہ سورج پوری طرح غائب ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1926۔ لیث نے خیر بن نعیم حضرمی سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن حبیرہ سے، انہوں نے ابو تمیم جیشانی سے، اور انہوں نے ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخمس نامی جگہ میں عصر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی یعنی ان پر فرض کی گئی، تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، اس لیے جو بھی اس کی حفاظت کرے گا اسے اس کا دگنا اجر ملے گا، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ اس کا شاہد طلوع ہو جائے۔ شاہد سے مراد ستارہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1927۔ یزید بن ابی حبیب نے خیر بن نعیم حضرمی سے، انہوں نے عبداللہ بن حبیرہ سبائی سے، اور وہ ثقہ تھے، انہوں نے ابو تمیم جیشانی سے، اور انہوں نے ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1928۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ 3 اوقات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا ان میں اپنے مردوں کو قبر میں اتاریں، جب سورج چمکتا ہوا طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب دوپہر کو ٹھہرنے والا یعنی سایہ ٹھہر جاتا ہے حتیٰ کہ سورج آگے کو جھک جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے یہاں تک کہ وہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1929۔ ابو عمار شداد بن عبداللہ اور یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو امامہ سے روایت کی، اکرمہ نے کہا شداد ابو امامہ اور واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مل چکا ہے، وہ شام کے سفر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی فضیلت اور خوبی کی تعریف کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا عمرو بن عبسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جب اپنی جاہلیت کے دور میں تھا تو یہ بات سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہ ہیں، اور جب وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کسی سچی چیز یعنی دین پر نہیں۔ پھر میں نے مکے کے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ بہت سی باتوں کی خبر دیتا ہے، میں اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کے پاس آ گیا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے، آپ کی قوم کے لوگ آپ کے خلاف دلیر اور جری تھے۔ میں ایک لطیف تدبیر اختیار کر کے مکے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی، بتوں کو توڑنے، اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کے ساتھ اس دین پر اور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ایمان لانے والوں میں سے ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما تھے۔ میں نے کہا میں بھی آپ کا متبع ہوں۔ فرمایا تم اپنے آج کل کے حالات میں ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھتے؟
لیکن ان حالات میں تم اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، اور جب میرے بارے میں سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس آ جانا۔ کہا تو میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ گیا، اور بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر ہی میں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی خبریں لینے اور لوگوں سے آپ کے حالات پوچھنے میں لگ گیا، حتیٰ کہ میرے پاس اہل یثرب یعنی مدینے والوں میں سے کچھ لوگ آئے تو میں نے پوچھا، یہ شخص جو مدینے میں آیا ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، لوگ تیزی سے ان کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی قوم نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اس پر میں مدینے آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم وہی ہونا جو مجھ سے مکے میں ملے تھے۔ کہا تو میں نے عرض کی، جی ہاں۔ اور پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے وہ سب بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں اس سے ناواقف ہوں، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھو اور پھر نماز سے رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، کیونکہ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنے سینگوں کو آگے کر کے یوں دیکھتا ہے جیسے وہ اس کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کافر اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے یعنی سورج بالکل سر پر آ جائے تو پھر نماز سے رک جاؤ، کیونکہ اس وقت جہنم کو ایندھن سے بھر کر بھڑکایا جاتا ہے۔ پھر جب سایہ آگے آ جائے یعنی سورج ڈھل جائے تو نماز پڑھو، کیونکہ نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس میں حاضری دی جاتی ہے حتیٰ کہ تم عصر سے فارغ ہو جاؤ۔ پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج پوری طرح غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں میں غروب ہوتا ہے، اور اس وقت کافر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کہا پھر میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وضو، مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کے لیے پانی اپنے قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو لازماً اس کے چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ اس کی داڑھی کے کناروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے اوپر تک دھوتا ہے تو لازماً اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ٹخنوں کے اوپر تک اپنے دونوں قدم دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو، نماز پڑھے اور اللہ کے شایان شان اس کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرے اور اپنا دل اللہ کے لیے ہر قسم کے دوسرے خیالات و تصورات سے خالی کر لیا تو اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اسے ہر قسم کے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو، ایک ہی جگہ اس آدمی کو اتنا کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو امامہ، میری عمر بڑھ گئی ہے، میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں اور میری موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں۔ اگر میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1، 2، 3 حتیٰ کہ انہوں نے 7 بار شمار کیا نہ سنا ہوتا تو میں اس حدیث کو کبھی بیان نہ کرتا، بلکہ میں نے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1930۔ وہیب نے کہا، ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد طاؤس سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم لاحق ہوا ہے کہ وہ ہر صورت عصر کے بعد نماز پڑھنے کو قابل سزا سمجھتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ سورج کے طلوع یا اس کے غروب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1931۔ معمر نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ طاؤس کے بیٹے سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنی کبھی نہیں چھوڑی تھیں۔ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے تم جان بوجھ کر سورج کے طلوع اور اس کے غروب ہونے کا قصد نہ کرو کہ اس وقت نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1932۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ازہر، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم سب کی طرف سے انہیں سلام عرض کرنا اور ان سے عصر کے بعد کی 2 رکعت کے بارے میں پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر لوگوں کو ان سے روکا کرتا تھا۔ قریب نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان حضرات نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے ان تک پہنچایا۔ انہوں نے جواب دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ میں نکل کر ان حضرات کے پاس لوٹا اور انہیں ان کے جواب سے آگاہ کیا۔ ان حضرات نے مجھے وہی پیغام دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ ان 2 رکعتوں سے روکتے تھے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہاں آپ نے جب یہ 2 رکعتیں پڑھی تھیں اس وقت آپ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، پھر عصر پڑھ کر آپ میرے گھر میں داخل ہوئے جبکہ میرے پاس انصار کے قبیلے بنو حرام کے قبیلے کی کچھ عورتیں موجود تھیں۔ آپ نے یہ 2 رکعتیں ادا کرنی شروع کی تو میں نے آپ کے پاس خادمہ بھیجی اور اس سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں آپ سے سنتی رہی ہوں کہ آپ عصر کے بعد ان 2 رکعتوں سے منع فرماتے تھے اور اب میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ فرمائیں تو پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جانا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ فرمائیں تو پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جانا۔ اس لڑکی نے ایسے ہی کیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، وہ آپ سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا اے ابو امیہ، حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ بنو عبد القیس کے کچھ افراد اپنی قوم کے اسلام لانے کی اطلاع کے ساتھ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا۔ یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1933۔ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ اور علی بن حجر نے اسماعیل بن جعفر سے حدیث بیان کی۔ ابن ایوب نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث سنائی، کہا مجھے محمد بن ابی حرملہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے ابو سلامہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں ظہر کے بعد عصر سے پہلے پڑھتے تھے، پھر ایک دن ان کے پڑھنے سے مشغول ہو گئے یا انہیں بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عصر کے بعد پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قائم رکھا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز ایک دفعہ پڑھ لیتے تو اسے قائم رکھتے تھے۔ یحییٰ بن ایوب نے کہا اسماعیل نے کہا اثبتہا، اسے قائم رکھتے تھے سے مراد ہے آپ اس پر ہمیشہ عمل کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1934۔
عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں عصر کے بعد 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1935۔ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا 2 نمازیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں انہیں رازداری سے اور اعلانیہ کبھی ترک نہیں کیا، 2 رکعتیں فجر سے پہلے اور 2 رکعتیں عصر کے بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1936۔ ابو اسحاق نے اسود اور مسروق سے روایت کی، ان دونوں نے کہا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کوئی دن جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے تھے ایسا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں، ان کی مراد عصر کے بعد کی 2 رکعتوں سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1937۔ مختار بن فلفل سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم سورج کے غروب ہو جانے کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں پڑھیں؟ انہوں نے کہا آپ ہمیں پڑھتا دیکھتے تھے، آپ نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ روکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1938۔ عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم مدینے میں ہوتے تھے، جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرح لپکتے تھے اور وہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کر یہ سمجھتا کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1939۔ قامس نے کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اور تیسری دفعہ فرمایا اس کے لیے جو چاہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1940۔ جریری نے عبداللہ بن بریرہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کی، مگر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی مرتبہ فرمایا اس کے لیے جو چاہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1941۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی، 2 گروہوں میں سے ایک کو 1 رکعت پڑھائی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا تھا، پھر یہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے پلٹ گئے اور اپنے ساتھیوں کی جگہ دشمن کی طرف رخ کر کے جا کھڑے ہوئے، اور وہ لوگ آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، پھر آپ کے بعد انہوں نے بھی اپنی رکعت مکمل کر لی اور انہوں نے بھی دوسری رکعت مکمل کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1942۔ فلیح نے زہری سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کرتے اور فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی، آگے اسی کی ہم معنی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1943۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنگ کے ایام میں سے ایک دن نماز خوف پڑھائی،
ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور دوسرا دشمن کے بالمقابل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو ایک رکعت پڑھا دی۔ پھر یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور دوسرے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھا دی۔ پھر ان دونوں گروہوں نے یکے بعد دیگرے ایک ایک رکعت ادا کر لی۔ نافع نے کہا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اگر خوف اس سے زیادہ ہو اور صف بندی ممکن نہ ہو تو سواری پر یا کھڑے کھڑے اشارہ کرو اور نماز پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1944۔ عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں شریک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دو صفیں بنائی، ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی اور دوسری ان کے پیچھے، اور دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے بھی تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور ہم سب نے سر اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل صف نے بھی سجدہ کیا اور پچھلی صف دشمن کے مد مقابل کھڑی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کر لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل صف سجدے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو پچھلی صف سجدے کے لیے نیچے ہوئی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد پچھلی صف آگے آ گئی اور اگلی صف پیچھے چلی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو ہم سب نے رکوع کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور ہم سب نے بھی سر اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل صف جو پہلی رکعت پہ پیچھے تھی سجدے کے لیے نیچے چلی گئی اور پچھلی صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل صف نے سجدہ کر لیا تو پچھلی صف سجدے کے لیے جھکی، انہوں نے سجدے کیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، جس طرح تمہارے محافظ آج کل اپنے امیروں کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1945۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جوہینہ قبیلے کے لوگوں سے جنگ لڑی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی شدید جنگ کی۔ جب ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو مشرکوں نے کہا، اگر ہم ان پر یک بارگی حملہ کریں تو ان کو کاٹ کر رکھ دیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا ہے کہ ابھی ان کی ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو ان کو ان کی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ جب عصر کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دو صفیں بنائی جبکہ مشرک ہمارے اور ہمارے قبلے کے درمیان تھے۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی صف نے بھی سجدہ کیا۔ جب یہ حضرات کھڑے ہو گئے تو دوسری صف والوں نے سجدے کیے۔ پھر پہلی صف پیچھے چلی گئی اور دوسری صف آگے بڑھ گئی اور پہلی صف کی جگہ کھڑی ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجودہ پہلی صف نے سجدہ کیا اور دوسری کھڑی رہی۔ پھر جب دوسری صف نے سجدے کر لیے اور اس کے بعد سب بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ سلام پھیرا۔ ابو زبیر نے کہا، پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر فرمایا، جس طرح تمہارے یہ امیر نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1946۔ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے، انہوں نے صالح بن خواد بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نماز خوف پڑھائی اور انہیں اپنے پیچھے 2 صفوں میں کھڑا کیا اور اپنے ساتھ کی صف والوں کو 1 رکعت پڑھائی۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ ان سے پیچھے والوں نے 1 رکعت پڑھ لی۔ پھر یہ آگے آ گئے اور جو ان سے آگے تھے پیچھے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 رکعت پڑھائی۔ پھر آپ بیٹھ گئے حتیٰ کہ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے بھی 1 اور رکعت پڑھ لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1947۔ یزید بن رومان نے صالح بن خوات سے اور انہوں نے اس شخص سے نقل کیا جس نے غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز خوف پڑھی تھی کہ ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی اور دوسرا گروہ دشمن کے روبرو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والوں کو 1 رکعت پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر دوسری رکعت پڑھ کر نماز مکمل کر لی اور سلام پھیر کر چلے گئے اور دشمن کے سامنے سب بند ہو گئے اور دوسرا گروہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکعت رہتی تھی ان کو پڑھا دی، پھر بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنے طور پر رکعت پڑھ کر نماز مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1948۔ ابان بن یزید نے کہا ہم سے یحییٰ بن کثیر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر آئے حتیٰ کہ جب ہم ذات الرقاع نامی پہاڑ تک پہنچے کہا ہماری عادت تھی کہ جب ہم کسی گھنے سائے والے درخت تک پہنچتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ کہا ایک مشرک آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ لی، اسے میان سے نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تو پھر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے تم سے محفوظ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں ڈال لی اور اسے لٹکایا۔ اس کے بعد نماز کے لیے اذان کہی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ گروہ پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ کہا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور لوگوں کی 2 رکعتیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1949۔ معاویہ بن سلام نے کہا مجھے یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھیں اور ہر گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1950۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1951۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبداللہ بن عمیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تم میں سے جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1952۔ ابن جریج نے کہا ابن شہاب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دونوں بیٹوں سالم اور عبداللہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1953۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1954۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے کہ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک شخص داخل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی، آنے کی یہ کون سی گھڑی ہے؟ انہوں نے کہا میں آج مصروف ہو گیا، گھر لوٹتے ہی میں نے اذان سنی اور صرف وضو کیا اور حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ بھی صرف وضو؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1955۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک بار حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر تعریض کی یعنی اعتراض کیا اور کہا لوگوں کو کیا ہوا کہ اذان کے بعد دیر لگاتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، میں نے اذان سننے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ وضو کیا ہے اور حاضر ہو گیا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ بھی صرف وضو؟ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو وہ غسل کرے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1956۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا واجب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1957۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جمعے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اور اوالی سے باری باری آتے تھے، وہ اونی عبائیں پہنے ہوتے تھے اور راستے میں ان پر گرد و غبار بھی پڑتا تھا جس کی وجہ سے ان سے بو پھوٹتی تھی۔ ان میں سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لیے صاف ستھرے ہو جایا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1958۔ عمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ کام کاج والے تھے، ان کے نوکر چاکر نہ ہوتے تھے، وہ ایسے تھے کہ ان سے بو آتی تھی، تو ان سے کہا گیا کیا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے کے دن نہا لیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1559۔ سعید بن ابی بلال اور بکیر بن اشج نے ابو بکر بن منقدر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر بن سلیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی سعید خدری سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے اور مسواک کرنا بھی، اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق خوشبو استعمال کرے۔ البتہ بکیر نے سند میں عبد الرحمن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے میں کہا چاہے وہ عورت کی خوشبو کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1960۔ روح بن عبادہ اور عبد الرزاق نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے جمعے کے دن غسل کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا۔ طاؤس نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا اگر اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہو تو وہ خوشبو یا تیل بھی استعمال کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا میں یہ بات نہیں جانتا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1961۔ محمد بن بکر اور ضحاک بن مخلد دونوں نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1962۔ طاؤس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہر 7 دنوں میں کم سے کم ایک بار نہائے، اپنا سر اور اپنا جسم دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1965۔ ابو صالح سمان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر مسجد چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے سینگوں والا ایک مینڈا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرغ اللہ کے تقرب کے لیے پیش کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک انڈا تقرب کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے ذکر یعنی عبادت اور امور خیر کی یاد دہانی سنتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1964۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح بن مہاجر نے حدیث بیان کی۔ ابن رمح نے کہا، ہمیں لیث نے عقیل بن خالد سے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے فضول گوئی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1965۔ عبد الملک بن شعیب بن لیث نے کہا، مجھ سے میرے والد شعیب نے میرے دادا لیث سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، مجھ سے عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے، انہوں نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارث سے روایت کی، نیز انہوں یعنی ابن شہاب زہری نے ابن مسیب سے بھی روایت کی، ان دونوں یعنی عمر بن عبدالعزیز اور سعید بن مسیب نے ان یعنی ابن شہاب سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آگے اسی سند حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1966۔ ابن جریج نے کہا، ابن شہاب نے مجھے اس حدیث کی دونوں سندوں کے ساتھ اس حدیث میں اسی کے مانند خبر دی، البتہ ابن جریج نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارث کے بجائے ابراہیم بن عبداللہ بن قارث کہا ہے۔ امام مسلم نے نام کی درستی کے لیے یہ سند بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1967۔ ابو زناد نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے خود شور مچایا۔ ابو زناد نے کہا، یہ فقد لغیتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی لغت ہے، جبکہ عام مروجہ لغت فقد لغوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1968۔ یحییٰ بن یحییٰ اور قتیبہ بن سعید نے مالک بن انس سے، انہوں نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کی موافقت کرتے ہوئے کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر اس گھڑی کے قلیل ہونے کو واضح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1669۔ ایوب نے محمد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک
جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، کوئی مسلمان بھی کھڑا نماز پڑھتے ہوئے اس کی موافقت کر لیتا یعنی اسے پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس کے قلیل اور کم ہونے کو بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1970۔ ابن عون نے محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1971۔ سلمہ بن علقمہ نے محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1972۔ محمد بن زیاد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا، یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1973۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، لیکن انہوں نے وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ یعنی وہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1974۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، کیا تم نے اپنے والد کو جمعے کی گھڑی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ کہا، میں نے کہا جی ہاں، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، یہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1975۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے عبد الرحمن اعرج نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن اس سے نکالے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1976۔ ابو زناد نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی میں انہیں اس سے نکالا گیا، یعنی خلافت ارضی سونپی گئی اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی برپا ہوگی۔ صالح مومنوں کے لیے یہ انعام عظیم حاصل کرنے کا دن ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1977۔ عمرو ناقد نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابو زناد سے حدیث سنائی، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ہر امت کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی۔ پھر یہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ لوگ اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں، یہود کل یعنی جمعے سے اگلا دن یعنی ہفتہ منائیں گے اور نصارہ پرسوں یعنی ہفتے سے اگلا دن اتوار کا منائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1978۔ ابن ابی عمر نے کہا، ہمیں سفیان نے ابو زناد سے حدیث سنائی، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نیز سفیان نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد
طاؤس بن کیسان سے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آنے والے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، اسی مذکورہ بالا حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1979۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری ہیں، پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گے، البتہ انہیں یعنی ان کی کتاب ہم سب سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی۔ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس حق کی طرف رہنمائی فرمائی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ یہ جمعہ ان کا وہی دن تھا جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر دی۔ راوی نے کہا جمعے کا دن مراد ہے، آج کا دن ہمارا ہے اور کل کا دن یہودیوں کا ہے، اس سے اگلا دن عیسائیوں کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1980۔ وہب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع نے کہا یہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری ہیں مگر قیامت کے دن سبقت لے جانے والے ہوں گے، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، اور یہ جمعہ ان کا وہی دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا، اور وہ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اس لیے وہ لوگ اس عبادت کے دن کے معاملے میں ہم سے پیچھے ہیں۔ یہود اپنا دن کل منائیں گے اور عیسائی پرسوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1981۔ ابو قریب اور واصل بن عبد الاعلی نے کہا ہم سے ابن فضیل نے ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نیز انہوں یعنی ابو مالک نے ربیعی بن حراش سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ان دونوں صحابیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے، اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ واصل کی روایت میں المقضی لہم کی جگہ المقضی بینہم یعنی جن کے درمیان فیصلہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1982۔ ابن ابی زائدہ نے ابو مالک سعد بن طارق سے خبر دی، انہوں نے کہا ربیعی بن حراش نے مجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری رہنمائی جمعے کی طرف کی گئی اور جو لوگ ہم سے پہلے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دوسری راہ پر لگا دیا۔ آگے ابن فضیل کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1983۔ ابو عبداللہ اغر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق پہلے پھر پہلے کا نام لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ناموں والے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر ذکر یعنی خطبہ سنتے ہیں، اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ گائے قربان کر دیتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ مینڈھا قربان کر دیتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1984۔ سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1985۔ سہیل کے والد ابو صالح سمان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو پہلے آنے والے کا نام لکھتا ہے۔ آپ نے اونٹ کی قربانی کی مثال دی، پھر بتدریج کم کرتے گئے یہاں تک کہ آخر میں انڈے جیسے چھوٹے صدقے کی مثال دی۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اندراج کے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور فرشتے ذکر و نصیحت سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1986۔ سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر ایک اور یعنی پچھلے یا اگلے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دنوں کے بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1987۔ اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کے لیے آیا، غور کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنا، اس کے جمعے سے لے کر جمعے تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 3 دن زائد کے بھی، اور جو بلا وجہ کنکریوں کو ہاتھ لگاتا رہا یعنی ان سے کھیلتا رہا، اس نے لغو اور فضول کام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1988۔ حسن بن عیاش نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر واپس آتے، پھر اپنے پانی لانے والے اونٹوں کو آرام کا وقت دیتے۔ حسن نے کہا، میں نے جعفر سے کہا، یہ نماز کس وقت ہوتی؟ انہوں نے کہا، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1989۔ قاسم بن زکریا نے کہا، ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی، نیز عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے کہا، ہمیں یحییٰ بن حسان نے حدیث بیان کی، ان دونوں یعنی خالد اور یحییٰ نے کہا، ہمیں سلیمان بن بلال نے جعفر سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد محمد سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جمعہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ جمعہ پڑھاتے، پھر ہم اونٹوں کے پاس جاتے، پھر انہیں آرام کا وقت دیتے۔ عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، جس وقت سورج ڈھل جاتا۔ جمال سے مراد نوازح یعنی پانی لانے والے اونٹ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1990۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، یحییٰ بن یحییٰ اور علی بن حجر میں سے یحییٰ نے کہا، ہمیں خبر دی، اور دوسرے دونوں نے کہا، ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم جمعے کے بعد ہی قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے تھے۔ علی بن حجر نے اضافہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1991۔ وکیع نے یعلا بن حارث محاربی سے روایت کی، انہوں نے ایاس بن سلمہ بن اقوا سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب سورج ڈھلتا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے، پھر ہم سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1992۔ ہشام بن عبد الملک نے یعلا بن حارث سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر لوٹتے تو ہمیں دیواروں کا اتنا بھی سایہ نہ ملتا کہ ہم سورج سے اس کی اوٹ لے سکیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1993۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، کہا جس طرح آج کل خطبہ دینے والے کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1994۔ ابو احوص نے سیماک سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے جن کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت اور تذکیر فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1995۔ ابو خیثمہ نے سیماک سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، اس لیے جس نے تمہیں یہ بتایا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا، اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں جن میں بہت سے جمعے بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خطبے کھڑے ہو کر دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1996۔ جریر نے حسین بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا، لوگوں نے اس کا رخ کر لیا، حتیٰ کہ پیچھے 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا تو یہ آیت نازل کی گئی جو سورہ جمعہ میں ہے، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1997۔ عبداللہ بن ادریس نے حسین سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، کہا جب تجارتی قافلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یہ نہیں کہا کھڑے ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1998۔ خالد طحان نے حسین سے روایت کی، انہوں نے سالم اور ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک چھوٹا سا بازار یعنی سامان بیچنے والوں کا قافلہ آ گیا تو لوگ اس کی طرف نکل گئے اور صرف 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا، میں بھی ان میں تھا، کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1999۔ حشیم نے کہا ہمیں حسین نے ابو سفیان اور سالم بن ابی جعد سے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینے آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کی طرف لپک پڑے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا، ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے، کہا تو اس پر یہ آیت اتری، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2000۔ Hello guys, welcome to my channel.